آپ اپنی ذہنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا حافظہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو یہ مکمل طور پر ممکن ہے۔ میرا تو حافظہ ہی بہت کمزور ہے، یہ عذر قطعاً قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے خود کو یہ بات تسلیم کروائیں کہ میموری کم یا زیادہ کا فرق ہوتا ہی نہیں، صرف ٹرینڈ میموری اور ان ٹرینڈ میموری کا فرق ہوتا ہے۔ بعض ذہن تھوڑے وقت میں ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور بعض کو کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر آپ یادداشت کی کمزوری سے پریشان ہیں تو بہت سے سائنس بیسڈ میتھڈ آپ کی یہ پریشانی ختم کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک ہے دماغ کی ورزش کرنا۔ کیپ ان مائنڈ دیٹ میموری لائک مسکولر اسٹرینتھ، جس طرح جسمانی ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور یہ قانون سب کے لیے ہے، اسی طرح دماغی ورزش سے ذہن مضبوط ہوتا ہے، یہ قانون بھی سب کے لیے ہے۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک دماغ لاکھوں عصبی رستے بنا دیتا ہے، جن کی مدد سے انسان کو روزمرہ کے معاملات سمجھنے، فیملیئر پریشانیوں کو حل کرنے اور معمول کے کام انجام دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ صرف معمولی دماغی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب انسان ایک سرکل میں چلتا رہتا ہے، روٹین ورک میں بیزی رہتا ہے، تو دماغ کو سٹیمولیشن نہیں ملتی اور اس کی صلاحیت دبنا شروع ہو جاتی ہے۔ سیم جیسے ذمہ داری کا بوجھ ہٹنے یا فارغ ہونے کی صورت میں ہم سست پڑ جاتے ہیں، جس کی ایک مثال چھٹی کے دن دیر تک سوتے رہنا ہے۔ تو اب تک آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ دماغ کی صحت، بہتر کارکردگی اور یادداشت کی مضبوطی کے لیے دماغ کی ورزش بہت ضروری ہے۔ اب یہ جاننا باقی رہ جاتا ہے کہ کس طرح کی چیزوں پر دماغ خرچ کرنے سے دماغ کی ورزش ہوتی ہے اور وہ تیز ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 کی پوائنٹس بتا رہا ہوں جو آپ کی مدد کریں گے۔ نمبر 1، وہ کام جہاں سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ جس کام میں آپ پہلے سے ہی اچھے ہیں اس میں مصروف رہنے سے دماغ کی ورزش نہیں ہوتی۔ جس کام سے آپ ناواقف ہیں یا کم مہارت رکھتے ہیں اس میں بہتری لانے کی کوشش دماغ کو تیز کرتی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جس بھی فیلڈ میں، ہمیشہ کسی بھی اعتبار سے مفید کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہیں اور دماغ کو متحرک رکھیں۔ نمبر 2، وہ کام جو چیلنجنگ ہو، اس کام میں دماغ کی بہترین ورزش ہوتی ہے، جہاں آپ کو مکمل توجہ دینا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیس میں بہت اچھا ہو گیا ہے تو اب چیس اس کی میموری کو مزید شارپ نہیں کرے گی۔ اگر کوئی آسانی سے روبکس کیوب سولو کر لیتا ہے تو اب اسے وہ ایکٹیویٹی شروع کرنی چاہیے جو اس کے لیے مشکل ہو، ڈیفیکلٹ ہو، جس میں اسے زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے۔ نمبر 3، وہ اسکل جس میں آگے سے آگے بڑھنے کی اپورچونیٹی ہو، دماغ کو متحرک رکھتا ہے اور یادداشت مضبوط رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر اگر نئی سے نئی ٹیچنگ ٹیکنیک کی جستجو میں رہتا ہے، بہتر سے بہترین کی طرف سفر جاری رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کی اوور آل میموری کو شارپ رکھتی ہے، اس کا ذہن تیز رہتا ہے۔ عربی گرامر کا اسٹوڈنٹ پہلے چھوٹے چھوٹے سینٹینس کی کمپوزیشن کو بھی مشکل جانتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑے جملے تو ایک طرف پورے پیراگراف کی ترکیب بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ آگے بڑھنے اور بہتری لانے کا شوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 کی پوائنٹس رکھے ہیں، یہ کسی ایک فیلڈ کے ساتھ، یعنی صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا کسی جاب پرسن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہیں۔ اگر آپ ان 3 کی پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی ایفرٹ لگاتے رہتے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو کو زندہ رکھتے ہیں، تو آپ کی یادداشت تیز رہے گی، آپ کا حافظہ مضبوط رہے گا، آپ حاضر جواب ہوں گے اور آپ کا ذہن ہمیشہ ایکٹیو رہے گا۔